السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ سید سعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے روحوں کے مقامات کے لحاظ سے مجھ سے کہا تھا کہ اس پر اور تفصیل دو، تو کچھ تفصیل آج کے درس میں دے دیتا ہوں، اگر کچھ بچ گئی تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ اس ضمن میں ابن قیم کہتے ہیں کہ ارواح اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔ انبیاء کرام کی ارواح ملائے اعلیٰ میں علیین میں ہیں، شہداء یہ اپنے مراتب کے لحاظ سے مختلف مرتبوں میں ہیں، کسی ایک خاص مرتبے میں ان کا ذکر نہیں ملتا بلکہ مختلف مرتبوں میں ملتا ہے۔ اسی طرح سبز رنگ کے جنتی پرندوں کے جسموں میں بعض شہداء کی روحیں ہیں، کیونکہ بعض شہداء جنت میں داخل ہونے سے روک دیے جاتے ہیں اپنے قرض کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن جحش سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اجر ملے گا؟ تو جواب ملا جنت سوائے قرض کے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ مقروض کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اچھا، بعض جنت کے دروازے پر شہداء ہوں گے، اور بعض وہ ارواح ہیں جن کو زمین میں قید کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ہوتی ہیں، لیکن مقامات جدا ہونے کے باوجود ایک قسم کا تعلق وہ اپنے جسم سے رکھتی ہیں تاکہ عذاب ہو یا ثواب ہو وہ روح کو بھی ملے، جسم کو بھی ملے۔ اچھا، ابن قیم کے مطابق روح جو ہے اس کا تعلق جسم سے 5 قسم کا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں، ایک ولادت کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک سونے کی حالت میں جب آپ نیند میں ہوتے ہو نا تو جسم اور روح کا ایک الگ قسم کا تعلق ہوتا ہے جاگنے کی بنسبت، کہ روح عالم ارواح میں بھی سے نکل کے یہ عالم ناسوت سے نکل کے یہ عالم احلام میں جاتی ہے، خوابوں کی دنیا میں جاتی ہے، پھر وہاں پہ عالم ارواح میں ان سینس اس طرح کے عالم برزخ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر ارواح سے ملنا اور گفت و شنید ہونا، اور بعض دفعہ جو معاملات عالم احلام میں ہوں اس کا اثر عالم ناسوت میں جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر برزخ میں، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں بھی ایک تعلق رہتا ہے روح اور جسم کا، تو یہاں پہ بھی ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، اور قیامت کے روز وہ تعلق جو ہے اپنے اکمل ترین کامل ترین درجے پر پہنچ جائے گا۔ اسی لیے اس تعلق کے بعد جسم نہ تو نیند کو اور نہ موت کو اور نہ فساد کو قبول کر سکتا ہے۔ تو پھر ابن قیم فرماتے ہیں کہ روح بہت تیزی سے حرکت رکھتی ہے، بہت سریع حرکت ہوتی ہے، تیز تیز دوڑتی ہے، ایک ہی لمحے میں آسمان سے زمین پر آ کر اپنے جسم سے متعلق ہو جاتی ہے، اس سے تعلق جوڑ لیتی ہے۔ تو جسم کی رفتار پر روح کی رفتار نہ سمجھنے کی کوشش کریں، روح بڑی لطیف شے ہے۔ جیسے سونے والا آدمی، اس کی روح جو ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ تو سو رہا ہوتا ہے جسم، لیکن روح 7ویں آسمان پار کر کے عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو بھی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر بھی اختیار کر لیتی ہے، اور بندہ بھی سو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو ان کے نزدیک حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سلام کا جواب دیا، اور یہ حضرت اسماء بنت امیس کون ہیں؟ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یہ ان کی زوجہ تھیں۔ پھر بعد میں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آئیں، تو حضرت اسماء جو ہیں اس وقت وہاں موجود تھیں، تو فرمایا کہ اسماء یہ جعفر طیار ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ہمراہ جا رہے ہیں، ہم کو سلام کیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کا حال بتایا کہ میں نے فلاں فلاں دن مشرکین کے ساتھ جنگ کی، میرے جسم میں 73 نیزے اور تلوار کی چوٹیں آئیں، جھنڈا میرے دائیں ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ کٹا تو بائیں سے جھنڈا پکڑ لیا، وہ کٹ گیا تو خدا نے ان کے عوض 2 بازو دیے تاکہ میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ پرواز کر سکوں اور جنت میں جہاں چاہوں اتر سکوں، جنت کے پھلوں میں سے جو چاہوں کھا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس واقعے کو ممبر پر چڑھ کر بیان فرمایا۔ اچھا، امام قرطبی نے حدیث کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کہا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کی روح بذات خود پرند بن جاتی ہے،
نسمہ المؤمن الطائر۔ اسی طرح ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ارواح الشہداء عند اللہ کطیر خضر، کہ شہداء کی ارواح اللہ کے نزدیک ہرے سبز پرندوں کے ہیں مثل۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں گھومتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ ارواح مومنین جو ہیں وہ سفید پرندوں میں گھومتی ہیں، تو مختلف کیفیات ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ ارواح شہداء سبز پرندے ہیں۔ اسی طرح حکیم ترمذی، یہ امام ترمذی سے الگ ہیں، امام ترمذی کی تو ترمذی شریف ہے نا، تو حکیم ترمذی نوادر الاصول والے، وہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام ارواح برزخ میں گھومتی ہیں اور دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ تو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ دنیا کے حالات و واقعات پر وہ مطلع کیسے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرماتا ہے، ان کے مشاہدے میں ہوتی ہے، روح لطیف شے ہوتی ہے، وہ قید نہیں ہوتی۔ اچھا، اور فرشتوں کے حالات کا بھی یہ مشاہدہ کرتی ہیں، کچھ روحیں عرش کے نیچے ہیں، کچھ جنت میں پھرتی ہیں۔ اور امام بخاری نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت میں دودھ پلانے کے لیے ایک دایا ملے گی۔ حضرت ابراہیم جنت البقیع میں دفن ہوئے مگر جنت میں دودھ پیتے ہیں، یہ کیفیت ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا، اب لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ روح کو غذا کیسے ملے گی، روح کو کیا غذا ملتی ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں کس کیفیت میں رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا ہے، انبیاء کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، اور اللہ نے صالحین کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو اسی طرح نابالغ بچوں کے لیے بھی رزق کا انتظام کیا۔ اس پر میں آپ کو پہلے بھی بڑے دروس دے چکا ہوں کہ ان کے لیے جنت میں خاص درخت ہے طوبہ جس سے دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے خاص انتظام تھا کہ درخت کے بجائے ان کے لیے دایا کا انتظام کیا گیا، سبحان اللہ، اور وہ بھی جنت کی دایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی ایسی مخلوق پیدا فرما دی جو ان کی دایا کا کام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح صاحب افصاح کہتے ہیں کہ نعمت والی روحیں مختلف حالات میں ہیں، کچھ جنت میں پرندے ہیں، کچھ سبز پرندوں کے جسموں میں ہیں، کچھ عرش کے نیچے قندیلوں میں ہیں، کچھ سفید پرندوں کے جسموں میں ہیں، کچھ چڑیوں کے جسموں میں ہیں، کچھ روشن جنتی صورتوں والے اشخاص میں اپنے اعمال صالحہ کی صورت میں ہیں، کچھ اپنے جسموں میں آتی جاتی رہتی ہیں، کچھ مردوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں، کچھ میکائیل علیہ السلام کی کفالت میں ہیں، کچھ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں، اور اس سے پھر تمام احادیث میں ایک تطبیق ہو جاتی ہے۔ اچھا، حدیث اسراء میں دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ہمراہ امت کے کچھ لوگ تھے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ برزخ میں جانے کے بعد انبیاء سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے تو وہ لوگ ان انبیاء کے ساتھ تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہمراہ بھی امت کے کچھ لوگ تھے۔ تو ادھر سے ایک اور دلیل آ گئی، ٹھیک ہے، کہ مختلف انبیاء کے ساتھ پھر مختلف ارواح ہیں، وہ ان انبیاء سے فیض حاصل کرتی ہیں، ان کی خدمت میں رہتی ہیں، ان سے تعلیم و تدریس کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے، فیض کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے ہمراہ بھی امت کے کچھ لوگ تھے۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اور ان کی امت کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے افراد تھے۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے افراد تھے۔ تو بڑی تفصیل سے امام بہقی نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا کہ پھر مجھ سے کہا گیا یہ آپ کا اور آپ کی امت کا مقام ہے۔ پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی جو سورہ آل عمران کی آیہ ہے کہ بے شک ابراہیم کے زائد مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی اور یہ نبی اور ایمان والے۔ انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، تو بے شک ابراہیم کے زائد مستحق وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اس کی اتباع کی اور یہ نبی اور ایمان والے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میری امت کے دو حصے تھے، میری امت کے دو حصے تھے، کچھ کاغذ کی مانند سفید کپڑے پہنے ہوئے، کچھ پر مٹی کے کپڑے تھے۔ اس سے ارواح کے مقامات کا ہمیں واضح ثبوت مل جاتا ہے کہ ہر آسمان پر قوم بھی ہے اور پھر ان کی کیفیات سے بھی ہمیں بتایا گیا۔ اچھا، اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ نفس کے بھی پھر 4 ادوار ہوتے ہیں۔
ہر دوسرا دور پہلے سے بڑھ کر ہے. دیکھیں نا، ماں کے پیٹ میں یہ قید و بند والی غم اور تاریکیوں کا زمانہ ہے. پھر دوسرا یہ دنیا کا دور ہے جس میں نفس یا جس سے نفس نے محبت کی اور خیر و شر کو حاصل کیا. پھر تیسرا برزخ کا دور ہے، یہ زیادہ وسیع اور فراخ ہے اور اس کی نسبت دنیا سے پھر وہی ہے جو دنیا کو ماں کے پیٹ سے ہے. اور چوتھا دور دارالقرار ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دور نہیں آئے گا. تو نفس کے احکام ہر دار کی نسبت بدلتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں جو اس کا گھر ہوگا اس کے مطابق پھر نفس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. اچھا، اس سلسلے میں اس حدیث سے بھی ہمیں روشنی ملتی ہے جو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ مومن کا حال دنیا میں ایسا ہے جیسے جنین کا، یعنی پیٹ کے بچے کا اپنی ماں کے پیٹ میں. وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا ہے، لیکن جب روشنی دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے پر راضی نہیں ہوتا. اور جب دنیا سے آخرت کو پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا، جیسا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں واپسی نہیں چاہتا. اسی طرح آدم بن ایاس نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے قول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی نے قرآن کریم میں ہمیں آیہ مبارکہ دی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راستے میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. اس کی تفسیر کی حضرت مجاہد کا یہ قول وہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، جنت کے میووں سے اس کو پھل دیے جاتے ہیں، ان کو جنت کی خوشبوئیں پہنچتی ہیں. اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ایک حدیث ہے کہ شہداء نہر بارق کے کناروں پر ہوں گے. یہ نہر بارق جنت کی ایک نہر ہے، اور یہ نہر کہاں ہے؟ یہ جنت کے دروازے پر واقع ہے، نہر بارق. اچھا، تو ممکن ہے کہ یہ تمام شہداء کے بارے میں ہو اور خاص شہداء عرش کے نیچے قندیلوں میں ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہداء سے مراد حقیقی شہید نہ ہو بلکہ وہ شہید جو حکماً شہید ہیں. مثال کے طور پہ نا دیکھیں، وہ جو تعاون سے مر جاتے ہیں وہ بھی تو شہداء ہی ہے، وہ حکمی شہید ہیں. اسی طرح جو حادثے میں مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں جو مر جاتے ہیں، پیٹ کی بیماری سے جو مر جاتے ہیں، ڈوب کر جو مر جاتے ہیں، اس پر میں نے آپ کو بڑا تفصیل سے ایک درس دیا ہے، حکمی شہید اور حقیقی شہید، ان کے مختلف کیٹیگریز. اور پھر ایک اور درس اس سے پہلے آپ کو دیا میں نے، شہید کی اقسام. اس طرح حادثات میں مرنے والے وہ لوگ بھی، عام مومن جو سچے مومن ہوں تو ان کو بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے کیونکہ ان کی ایمان کی جو صحت ہے وہ ان کا ایمان جو ہے وہ شہادت کے دیتا ہے کہ واقعی وہ ان تعلیمات کے اوپر انہی معنوں میں ایمان لا کر بعمل ہوئے جس طرح کہ اس کا حق تھا. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہر مومن صدیق اور شہید ہے، جیسا کہ سورہ الحدید میں بھی ایک آیہ مبارکہ آتی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو اولئک هم الصدیق، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو صدیق ہے، شہید ہے اللہ کے نزدیک. تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے مومن صدیق اور شہید ہیں. اس لیے ان علماء نے اس رائے کو اختیار کیا جو میں نے آپ سے بیان کیا کہ سچے مومن کو شہید کہہ سکتے کیونکہ اس کی ایمان کی صحت کی شہادت دی گئی ہے. قرآن میں بھی اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آ گئی، اور حضور نے پھر یہی آیت پڑھی تاکہ اس آیت کی تفسیر وہاں بیان ہو جائے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے دریافت کیا کہ دیکھو علیین اور سجین یہ کیا ہے. اس پر میں آپ کو اگین بڑی تفصیل سے پہلے درس دے چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علیین اور سجین کے بارے میں مختصراً بیان کرتا ہوں، اس لیے اس روایت کو لے کے آیا ہوں یہاں پہ کہ علیین اور سجین کیا ہے. تو انہوں نے کہا علیین یہ تو 7ویں آسمان پر ہے، اس میں مومن کی ارواح ہے. سجین 7ویں زمین پر شیطان کے رخسار کے نیچے ہے، اس میں کافروں کی روحیں ہیں. تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے مگر جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے. اچھا، امام طبرانی نے حضرت جابر سے مروی ایک روایت بیان کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کس حال میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موتیوں اور ہیروں کے گھر میں آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس کے ساتھ ہے. تو اب اس سے آپ لوگوں کو ایک اور سوال کا جواب مل جائے گا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے تو اس جنت میں پھر ہم کیسے رہیں گے؟ ہم ساتھ رہیں گے؟ تو اس روایت کے مطابق تو ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ موتی اور ہیروں کے گھر میں ساتھ ہیں، ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ایسے دنیا والا نہیں ہوگا، وہ برزخ والا ہوگا، وہ الگ دور ہے، وہ الگ عالم ہے، الگ حیات ہے، لیکن ساتھ ہو سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فضل و کرم سے یہ ساتھ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح کا ساتھ نہ سمجھے اس دنیا کا ساتھ ہے۔ اچھا، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص اسلمی کو سنگسار کیا جس نے خود زنا کا اعتراف کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، کیونکہ بھئی وہ تو اپنی سزا اس نے یہاں لے لی نا، جو جرم کیا تھا اس کی سزا اسے مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر جنت میں داخل کر دیا، اور اس کا وہ یہاں جو اس کو سزا ملی اس کا کفارہ ہو گیا اس کے جرم کا۔ اچھا، اسی طرح کتاب القبور میں ابن ابی الدنیا نے عمر بن سلیمان سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی کے پاس مسلمان کی امانت تھی، وہ مر گیا۔ اچھا، یہودی کا لڑکا مسلمان تھا، اسے پتہ نہ چلا کہ امانت کہاں رکھی ہے، اس نے شعیب جبائی کو اطلاع دی، اس نے کہا کہ برہوت کے چشمے پر جا کر سنیچر کے دن اپنے باپ سے پتہ کراؤ۔ چنانچہ وہ چشمہ برہوت پر پہنچا اور 2-3 مرتبہ اپنے باپ کو پکارا اور کہا کہ فلاں کی امانت کہاں ہے؟ اندر سے جواب آیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہے، اس کی امانت دے دو اور تم جس دین پر قائم ہو اس پر قائم رہو۔ کتاب القبور میں ابن ابی دنیا نے یہ روایت کیا ہے۔ تو اب برہوت کے چشمے سے متعلق بھی میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ برہوت کے چشمے پہ جانے کی کیا وجہ تھی، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ارواح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعلق قائم ہو سکتا ہے عالم برزخ سے۔ اچھا، ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ روحیں اسی جگہ واپس چلی جائیں گی جہاں سے یہ بدن کے متعلق ہونے سے پہلے تھیں۔ ابن حزم کا قول ہے یہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف یا بائیں طرف، جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس سے وہ استدلال کیا اور انہوں نے کہ یاد کرو جو تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا، اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی۔ سورہ اعراف کی آیات ہیں یہ۔ تو اس سے معلوم ہوا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک دم پیدا کیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحوں کا لشکر ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتی ہیں، وہ ملتی ہیں، اور جو نہیں جانتی وہ جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ارواح سے عہد لیا تھا الوہیت کا، اور ان کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا الہ ہوں؟ ان سب نے کہا تھا ہاں، حالانکہ ان کو ابھی جسم نہیں عطا ہوا تھا، ان کو ایک دم پیدا کر دیا تھا، اور وہ عاقل تھیں، تبھی تو سوال کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، کمپریہینڈ کر سکیں، پروسیس کر سکیں، اور اس کو پھر جواب بھی دے سکیں۔ تو ارواح کلام بھی کرتی ہیں، ارواح سنتی بھی ہیں، ارواح دیکھتی بھی ہیں، ارواح اپنی روحانی طور پر بھی عقل رکھتی ہیں۔ یہ تو جسمانی ہے نا دماغ، اور روحوں کو بھی عقل ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو برزخ میں جگہ عطا کی، اور اجسام سے جدا ہونے کے بعد وہ برزخ میں پھر لوٹا دی جائیں گی۔ تو فی الحال روحیں عالم برزخ سے رفتہ رفتہ اجسام کی طرف آ جاتی ہیں اور اس کے بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ یہ بہرحال یہ ابن حزم جو ہے اس کے اندر اس رائے کے، میں آپ کو مختلف آراء دے رہا ہوں۔ تو اب اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ جسم سے متعلق ہونے سے قبل بھی ارواح علم بھی رکھتی ہیں، عقل بھی رکھتی ہیں، مرنے کے بعد وہ اس مقام کی طرف چلی جاتی ہیں جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارواح کو عالم برزخ میں ملاحظہ فرمایا۔ نیک بختوں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف، بدبختوں کی روحیں بائیں طرف، اور یہ مقام عالم عناصر سے ورع الورع تھا۔ مومن بلندی کی جانب، کافر پستی کی جانب، ورع الورع نہیں، بہت دور تھا، بہت دور۔ تو مومن بلندی کی طرف اور کافر پستی کی طرف، نیچائی کی طرف، تو دونوں میں برابری نہیں تھی۔ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ ابن حزم کے مطابق اسی پر اسلام کے ائمہ کا اجماع، ابن حزم کے مطابق، اگین بتا رہا ہوں۔ تو ہر ایک علماء ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، تو وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس رائے کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی رائے کے مطابق وہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نا، اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ دائیں طرف والے۔ اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ وہ بائیں طرف والے۔ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، وہی مقرب ہیں جنت، نعمت والی جنتوں میں۔ تو پھر سورہ واقعہ میں جو فرمایا اسی طرح کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پوری آیہ مبارکہ ہے نا آخر تک،
تو اس سے وہ کہتے ہیں ثابت کیا ہوتا ہے کہ ارواح یہاں ٹھہری رہیں گی اور تھوڑی تھوڑی اجسام کی طرف منتقل ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ جب سب کی تعداد پوری ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جسموں کی طرف لوٹا دے گا، اور اسی کا نام وہ کہتے ہیں حیات ثانیہ، یعنی کہ دوسری زندگی ہے۔ بہرحال پھر اس کے اوپر بہت تفصیلات ابھی رہتی ہیں، 20 منٹ کے قریب درس ہو گیا ہے، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اگلے درس میں پھر کچھ اور تفصیلات اس کو اور جوڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر بات کریں گے۔ اگین میں یہی امید رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، تاکہ پھر اس میں محنت کرنا، پھر بندہ محنت کرتا ہے، کتابوں کے ذخائر دیکھنے پڑتے ہیں، پھر اس میں سے چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں، پھر انہیں سیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کے سامنے انہیں رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ ہے تو پھر میں محنت کروں، اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر میں محنت نہیں کرتا۔ بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس پر میں نے اس چینل پہ کام کیا، لیکن لوگوں کا اس طرف ابھی رجحان نہیں تھا، اس لیے پھر اس میں نے اور محنت نہیں کی، پھر دوسری طرف محنت کی۔ تو خیر اینی وے، آپ مجھے اپنے رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔